سختی سے بھیجا۔ کوئی جواب دیے بغیر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ماضی کی تلخیاں اپنی جگہ، لیکن اس وقت اس کی اولین ترجیح عائشہ تھی۔ وہ تیز قدموں سے لاؤنج سے باہر نکلنے لگا۔ وہاں کھڑے ایس پی سیکیورٹی نے جیسے ہی میران کا رخ دیکھا، وہ فوراً الرٹ ہوا اور اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ میران کے پیچھے لپکا۔ ضامن اور رخسار کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ طے پایا۔ ضامن نزہت بیگم اور نیہا جب نکاح کے لیے رخسار کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان سب کی آنکھیں چمک اٹھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک عالی شان سفید رنگ کا 3 منزلہ بنگلہ تھا، جس کے وسیع و عریض لان، چمکتے ہوئے فانوس اور کھڑے ہوئے قیمتی اثاثے ان کی اوقات اور سوچ سے کہیں باہر تھے۔ نزہت بیگم نے نیہا کو کوہنی مارتے ہوئے دبی آواز میں کہا، دیکھا نیہا، میں نہ کہتی تھی کہ ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ کہاں وہ نحوست کی ماری ملیحہ اور کہاں یہ محلوں کی رانی رخسار۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے سادگی سے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ نکاح کی رسمیں مکمل ہونے کے بعد رخسار چائے کا کپ ہاتھ میں لیے صوفے پر بیٹھی۔ اس نے نزہت بیگم اور ضامن کی طرف دیکھا اور بڑے ہی لچکدار اور مہربان لہجے میں بولی، ضامن آنٹی، اب جب کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اب اس چھوٹے اور بدنام محلے میں ایک پل بھی نہ رہیں۔ آپ لوگ ابھی واپس جائیں اور ضامن کے ساتھ اپنا بھی ضروری سامان باندھ دیں۔ نزہت بیگم نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا، ہمارا سامان؟ بیٹی کیا مطلب؟ رخسار نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مطلب یہ آنٹی کہ یہ اتنا بڑا بنگلہ آپ لوگوں کا ہی تو ہے۔ آپ لوگ بھی ضامن کے ساتھ اسی بنگلے میں میرے ساتھ رہیں گے۔ مجھے اکیلے اتنے بڑے گھر میں ڈر لگتا ہے، اور ویسے بھی اب ہم ایک خاندان ہیں۔ یہ سن کر تو ضامن، نزہت بیگم اور نیہا جیسے خوشی سے جھومنے کے در پہ ہو گئے۔ ان کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ وہ نہ صرف اس غریبی اور محلے سے نکل رہے تھے، بلکہ ایک شاہانہ زندگی ان کی منتظر تھی۔ نزہت بیگم نے فوراً ضامن کا ہاتھ پکڑا۔ اٹھ ضامن، دیر کس بات کی ہے؟ رخسار بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم ابھی جاتے ہیں اور اپنا سارا ضروری سامان سمیٹ کر شام تک یہاں پہنچتے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اسی شام ضامن کے گھر والے اپنے محلے کے اس چھوٹے سے مکان کو تالا لگا کر اپنا ضروری سامان چند سوٹ کیسوں میں بھرے پورے ٹشا کے ساتھ رخسار کے عالیشان بنگلے پر منتقل ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس محل کو اپنی خوش قسمتی سمجھ کر اندر داخل ہو رہے تھے، وہ دراصل کبیر خان آفریدی کا تیار کردہ وہ سنہرا پنجرہ تھا جس کا دروازہ ان پر بند ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب عائشہ کی آنکھ کھلی تو کچن کی طرف سے برتنوں کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑتی ہوئی بستر سے اٹھی۔ رات کی اس بھیانک حقیقت نے اس کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا تھا، لیکن اب وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دبے پاؤں کچن کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابتسام چولہے کے پاس کھڑا بہت اطمینان سے ناشتہ بنا رہا تھا۔ عائشہ نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر بولی، 0321۔ ابتسام کے ہاتھ میں پکڑا چمچ رکا، ایک سرد نظر عائشہ پر ڈالی، پھر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ یہ میرے بابا کا پرسنل نمبر ہے۔ عائشہ نے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں غصہ ابھر آیا تھا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جس وجہ سے بھی آپ نے مجھے اغوا کیا ہے، وہ مطالبہ بابا کے سامنے رکھیں، اسے پورا کریں اور مجھے آزاد کریں۔ ابتسام نے توے پر رکھی روٹی کو پلٹا، پھر عائشہ کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے کچن کے سلیب پر جھکا۔ واقعی پورا کر لوں اپنا مقصد؟ اس کے لہجے میں ایسا مبہم سا خطرہ تھا کہ عائشہ کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ میرا مطلب جو بھی تاوان یا ڈیمانڈ ہے میرے بابا سے کریں اور مجھے میرے گھر واپس چھوڑ دیں۔ ابتسام نے طنزیہ مسکراہٹ سے واپس روٹی کو دیکھا۔ مجھے تمہارے باپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا مس عائشہ۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ عائشہ تنک کر اس کے قریب آئی۔ جب کوئی مطالبہ نہیں ہے اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنی انا کی وجہ سے بھی اغوا نہیں کیا، تو چاہتے کیا ہیں؟ مجھے گھر کب جانے دیں گے؟ ابتسام نے بہت آرام سے روٹی پلیٹ میں نکالی۔ تم کبھی بھی واپس اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤ گی، اور میرا مقصد صرف اذیت دینا ہے، تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو، اتنی اذیت کہ تم لوگوں کی روح تک کانپ جائے۔ لیکن اس نے ایک پل کے لیے رک کر عائشہ کو دیکھا۔ میں ابھی تک طے نہیں کر پا رہا کہ اذیت دینا شروع کہاں سے کروں۔ ابتسام یہ سب اتنے نارمل طریقے سے کہہ رہا تھا جیسے ناشتے کی بات کر رہا ہو۔ عائشہ نے بمشکل تھوک نکلا اور خود کو نڈر دکھانے کی کوشش کی۔ واہ کیا بکواس ہے! آپ مجھے اس کھنڈر جیسے چھوٹے سے ڈربے میں ساری زندگی قید رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی بے وجہ۔ ابتسام نے ایک نظر اس کے تنکتے چہرے کو دیکھا۔ اس نے سامنے رکھی روکھی سوکھی روٹی پر چمچ سے ہلکا سا گھی ڈالا اور پلیٹ عائشہ کی طرف بڑھا دی۔
پھر وہ خود اپنی پلیٹ اور گھی کا ڈبہ اٹھائے کچن میں موجود چھوٹی سی 2 کرسیوں والی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اپنے فون پر مصروف ہو کر روٹی کھانے لگا۔ عائشہ کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ مجبوراً آئی اور اس کے مقابل کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سوکھی روٹی کو دیکھا اور پھر گھی کے ڈبے کو۔ میری روٹی سے یہ گھی ہٹا لو، میں گھی نہیں کھاتی، عائشہ نے نخرے سے کہا۔ ابتسام نے اپنی سرد عقاب جیسی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر گھی کے ڈبے سے ایک بڑا چمچ بھر کر مزید عائشہ کی روٹی پر ڈال دیا۔ عائشہ نے تپ کر پلیٹ آگے کھسکائی اور کرسی چھوڑ کر اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہوتی، ابتسام نے اس کا بازو انتہائی سختی سے پکڑ کر اسے واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ کھاؤ۔ ابتسام کے ہولناک قرانے پر عائشہ کا سارا نخرہ ہوا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے روٹی کا نوالا توڑ کر گھی لگا لگا کر کھانے لگی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد عائشہ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی پلیٹ لے کر کچن کے سنک کے پاس گئی، اسے وہاں رکھا اور پلٹی تو لبوں پر ایک گہری فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے لاپرواہی سے سلیب سے ٹیک لگائی اور ابتسام کو مخاطب کیا۔ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں پروفیسر۔ میرے بھائی عقاب ہیں اور میرا باپ ہاتھی جیسی طاقت رکھنے والا بزنس مین ہے، اور میں آپ سے کہیں زیادہ ہوشیار ہوں۔ ابتسام نے فون سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ عائشہ نے اپنی مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ مجھے گھی بہت پسند ہے۔ اگر میں آپ سے سیدھے طریقے سے مانگتی تو مجھے تکلیف دینے کے لیے آپ کبھی نہ دیتے، اس لیے میں نے انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکال لیا، صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ مجھے مہرا سمجھ کر غلط کر رہے ہیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے واپس چھوڑ دیں، میں اپنے بابا اور بھائیوں سے بات کروں گی، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کی جان بخش دیں گے، ورنہ بہت مختصر وقت میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور مجھے آپ کا حشر ہوتے دیکھ کر بہت افسوس ہوگا۔ اس کی بے باک اور چیلنجنگ بات پر ابتسام کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس کی قید میں ہو کر بھی اسے دھمکا رہی تھی۔ عائشہ نے اس کے غصے کو انجوائے کیا، اپنے بال پیچھے جھٹکے اور شان سے چلتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئی، جبکہ ابتسام کی نظریں اس کے جانے والے راستے پر جم گئیں، جیسے وہ دل ہی دل میں اس مغرور لڑکی کے پر کاٹنے کا اگلا خوفناک طریقہ سوچ رہا ہو۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں عائشہ نے ہر لمحہ، ہر گھڑی یہاں سے بھاگنے کے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ابتسام سکندر حد سے زیادہ محتاط تھا۔ وہ عائشہ کی ہر حرکت پر عقاب جیسی نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب عائشہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح بات نہیں بنے گی تو اس نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی۔ اس نے بالکل نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیا، جیسے اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہو، تاکہ وہ کسی طرح ابتسام کا اعتماد جیت سکے اور اسے غافل کر کے کوئی موقع پا سکے۔ پھر تیسری شام وہ کچن کے پاس بیٹھی یہی سب سوچ رہی تھی کہ اچانک باہر سے ابتسام کوارٹر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجلت اور سختی تھی۔ عائشہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ابتسام نے بغیر کوئی لفظ کہے جھپٹ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور رسی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ سر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ابتسام کے اعصاب لوہے کے تھے۔ اس نے عائشہ کی ایک نہ سنی اور اس کے منہ پر بلیک ٹیپ چپکا دیا، جس سے عائشہ کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ عائشہ کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹ چکی تھیں۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک اسے یہ دورہ کیوں پڑا ہے۔ اسی وقت ابتسام کچن کے ایک نچلے سلیب کے پاس گیا اور پوری قوت سے وہاں لات ماری۔ ٹھا! لات لگتے ہی سلیب کا ایک حصہ پینل کی طرح سرک گیا اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا چور دروازہ کھل گیا۔ اندر صرف ایک بڑے صندوق جتنی اندھیری جگہ تھی۔ ابتسام نے عائشہ کو اٹھایا اور اسے ساتھ لے کر اس تنگ اندھیری جگہ میں بیٹھ گیا اور پھر اندر سے اس خفیہ دروازے کو دوبارہ بند کر دیا۔ وہاں گپ اندھیرا تھا، لیکن اس بند جگہ کے نیچے اور سائیڈوں کی طرف بہت چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے تھے، جہاں سے باہر کی آکسیجن اور سانس لینے کے لیے ہوا اندر آ رہی تھی۔ عائشہ اس خوفناک اور دم گھٹاتی جگہ پر خود کو سنبھالنے اور یہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک باہر کوارٹر کا مرکزی دروازہ کسی بھاری چیز کے لگنے سے کھلا اور کئی لوگوں کے بوٹوں کی دھمک پورے کوارٹر میں گونج اٹھی۔ اور پھر عائشہ کے کانوں سے ایسی آواز ٹکرائی جس نے عائشہ کے دل کی دھڑکن کو ایک پل کے لیے روک دیا۔ عائشہ، عائشہ کہاں ہو تم؟ وہ میران کی آواز تھی۔ اس کا بڑا بھائی، اس کا محافظ اسے پکار رہا تھا۔ اپنے بھائی کی آواز اتنے قریب سن کر عائشہ پہلے تو بالکل حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور دل میں امید کا بہت بڑا طوفان اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح تڑپی اور خود کو چھڑانے کے لیے اپنے بندھے ہوئے جسم کو ہلانے لگی تاکہ کوئی آواز پیدا ہو اور میران اس تک پہنچ سکے، لیکن جیسے ہی اس نے حرکت کی ابتسام نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔
عائشہ ہل کر کوئی آواز نہ کر پائے، اس لیے ابتسام نے اندھیرے میں اپنی مضبوط ٹانگوں کو عائشہ کی ٹانگوں کے گرد لاک کر دیا اور اپنا ایک ہاتھ عائشہ کی کمر اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کے گرد لپیٹ کر اسے اتنی سختی سے اپنے ساتھ جکڑ لیا کہ عائشہ کا ہلنا بھی محال ہو گیا۔ اس پوزیشن میں عائشہ کی پشت ابتسام کے چوڑے مضبوط سینے سے بالکل لگی ہوئی تھی اور اس کا سر بے بسی سے ابتسام کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا۔ عائشہ کو اس گپ اندھیرے میں ابتسام کے دل کی تیز دھڑکن اور اس کے گرم سانس اپنے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ باہر اپنے بھائی کی آواز سن کر تڑپ رہی تھی اور یہاں دشمن کی باہوں میں اس طرح جکڑی ہوئی تھی کہ 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی تھی۔ باہر میران کی آواز اب کچن کے بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ باہر کچن میں میران اور اس کے گارڈز کے بوٹوں کی بھاری آوازیں اب عائشہ کو بالکل اپنے سر پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ چور دروازے کے اس پار فرش پر بکھرے برتنوں کو ہٹا کر کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ سر، یہاں تو کوئی نہیں ہے، میران کے گارڈ کی آواز آئی، لیکن چولہا اور کچن کا سامان دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لوگ یہیں تھے، پر اب یہاں نہیں ہے۔ شاید وہ عائشہ میڈم کو لے کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو چکا ہے۔ کچھ سیکنڈز کی گہری خاموشی چھائی رہی، جیسے میران خود کچن کا معائنہ کر رہا ہو۔ پھر اس کی بھاری اور مایوس آواز ابھری، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر وہ یہاں ہوتے تو گاڑی باہر ہوتی اور یہاں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملتا۔ وہ بہروپیہ بہت شاطر ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم اس کے ٹھکانے تک پہنچنے والے ہیں۔ اپنے بھائی کو اپنی نجات سے صرف 1 انچ کی دوری پر پا کر بھی دور جاتا دیکھ کر عائشہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ اندھیرے میں بری طرح مچلی۔ وہ منہ پر لگی ٹیپ کے اندر سے ہی چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن صرف مدھم سی سسکاری نکل رہی تھی جو باہر کی آوازوں میں دب گئی۔ نا امیدی کے اس بدترین لمحے میں عائشہ کی آنکھوں سے گرم آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ موٹے موٹے لرزتے ہوئے آنسو عائشہ کی گالوں سے ہوتے ہوئے نیچے اس کے گردن کے گرد لپٹے ہوئے ابتسام کے مضبوط ہاتھ پر ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جیسے ہی عائشہ کی گرم آنسوؤں کی نمی ابتسام کے ہاتھ کی پشت سے ٹکرائی، اس کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا۔ وہ جو اب تک میران کی آوازوں پر فوکس کیے ہوئے تھا، اچانک اپنے کندھے پر ٹکے عائشہ کے لرزتے ہوئے سر اور اپنے ہاتھ پر گرتے اس کے آنسوؤں کو بہت گہرائی سے محسوس کرنے لگا۔ اندھیرے میں ابتسام کی گرفت 1 سیکنڈ کے لیے نرم ہوئی، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ باقی ٹیموں کو الرٹ کرو، ہم یہاں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے، میران نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ بوٹوں کی آوازیں آہستہ آہستہ کوارٹر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھیں اور پھر کچھ ہی دیر میں باہر گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور وہاں سے نکلنے کی آواز آئی۔ جنگل میں ایک بار پھر وہی ہولناک خاموشی چھا گئی۔ ابتسام نے مزید 5 منٹ اسی پوزیشن میں گزارے۔ جب اسے مکمل تسلی ہو گئی کہ باہر اب کوئی خطرہ نہیں ہے تو اس نے اپنی ٹانگوں کا لاک کھولا اور عائشہ کو چھوڑا۔ اس نے چور دروازے کا پینل اندر سے پش کیا، جس سے کچن کا سلیب دوبارہ سے رک گیا اور باہر کی مدھم روشنی اندر آئی۔ ابتسام پہلے خود باہر نکلا اور پھر جھک کر عائشہ کو دونوں باہوں میں اٹھا کر باہر ہال میں لے آیا۔ اس نے عائشہ کو بینچ پر بٹھایا اور سب سے پہلے اس کے منہ پر لگی بلیک ٹیپ کو جھٹکے سے ہٹایا۔ عائشہ کے منہ سے دردناک سسکاری نکلی، لیکن اس نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اس کے بعد ابتسام نے جھک کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کھول دیں۔ رسیاں کھلتے ہی عائشہ نے اپنے آزاد ہاتھ مٹھیوں میں بھیج لیے۔ وہ نہ تو بھاگی، نہ اس نے ابتسام کو مارنے کی کوشش کی اور نہ ہی کوئی الٹی بات بولی۔ وہ صرف اپنے گھٹنوں میں سر دیے ننگے پاؤں فرش پر ٹکائے زاروں قطار روئے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، لیکن کوارٹر کے اندر کی خاموشی اس سے بھی زیادہ بوجھل تھی۔ عائشہ کا وہ زاروں قطار رونا، اس کی بے بسی اور اس کے گرم آنسوؤں کی نمی اب بھی کہیں نہ کہیں ابتسام کے ہاتھ کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جتنا بھی خود کو پتھر دل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، عائشہ کے رونے نے اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات میں اس کے لیے دال روٹی نہیں لایا تھا، بلکہ چکن قورمہ لایا تھا۔ ابتسام نے بہت دھیمے قدموں سے آتے ٹرے عائشہ کے سامنے رکھی۔ عائشہ اب بھی اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بستر کے کونے پر بیٹھی تھی۔ کھا لو۔ ابتسام کی آواز میں اس بار سختی نہیں تھی، وہ بہت نرم انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ عائشہ نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک نظر سامنے رکھے کھانے پر ڈالی، لیکن چہرے پر کوئی خوشی یا رغبت نہیں ابھری۔ اس کی روح اس وقت اتنی زخمی تھی کہ اسے دنیا کی کسی نعمت کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی نظریں پھیر لیں اور دوبارہ اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی۔ اس کا انکار کسی نخرے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ خالص مایوسی کا نتیجہ تھا۔ ابتسام نے چند لمحے خاموشی سے عائشہ کے جھکے وجود کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت زبردستی کرنا یا غصہ دکھانا بیکار ہے۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی،
نہ ہی عائشہ کو ٹوکا۔ اس نے جھک کر کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھانا کچن کے سلیب پر ڈھک کر رکھ دیا تاکہ جب بھی عائشہ کا دل کرے وہ اسے کھا سکے۔ کمرے کے حبس اور تنہائی میں جب عائشہ رو رو کر تھک گئی تو اچانک اس کے اندر کا خوف غصے کے ایک شدید لاوے میں بدل گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی دونوں ہتھیلیوں سے ابلتے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور بستر پر بیٹھ کر دیوار کو گھورتے ہوئے سہونی لہجے میں بڑبڑائی، میں کمزور نہیں پڑوں گی پروفیسر، بہت رو لی میں، لیکن اب بس۔ اگر میں نے تمہیں تمہاری نانی نہ یاد دلا دی تو میرا نام بھی عائشہ آفریدی نہیں۔ تم نے ابھی آفریدی خاندان کی ضدی لڑکی کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ اپنے ہی مکے ہوا میں لہراتے ہوئے اس نے خود کو حوصلہ دیا، اپنے بکھرے بال درست کیے اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پیٹ کی بھوک اب انتقام کی آگ کے ساتھ مل کر مزید چمک اٹھی تھی۔ وہ سیدھی کچن کی طرف بڑھی۔ سلیب پر وہی ڈھکی رکھی تھی۔ عائشہ نے برتن ہٹایا تو اچھے اور لذیذ کھانے کی خوشبو نے اس کی بھوک کو دگنا کر دیا۔ اس نے خاموشی سے وہ ٹرے اٹھائی اور اسی چھوٹی سی ٹیبل پر لا کر بیٹھ گئی۔ وہ روٹی کا نوالا توڑتی اچھی خاصی رغبت سے کھانے لگی، لیکن اس کے منہ کا ہر نوالا ابتسام کے لیے کسی نہ کسی کوسنے کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں اور کبھی کبھی اونچی آواز میں ابتسام کو نواز رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے یہ سستے مائنڈ گیمز کھیلنے والا پروفیسر خود کو؟ اس نے روٹی کا بڑا سا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے غصے سے چبایا۔ بڑا آیا مجھے اذیت دینے والا، خود شکل دیکھی اپنی، جیسے کسی سسپینس فلم کا سستا ویلن ہو۔ اتنا اچھا کھانا بنا لیتا ہے تو کسی ہوٹل میں شیف بن جاتا۔ پروفیسر بن کر میری زندگی عذاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بدتمیز، اکڑو، بہروپیہ کہیں کا۔ وہ ایک ہاتھ سے نوالا توڑتی اور دوسرے ہاتھ سے ہوا میں اشارے کر کے ابتسام کی برائیاں کیے جا رہی تھی، جیسے ابتسام اس کے سامنے ہی کھڑا ہو۔ اسی دوران برابر والے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ ابتسام ہال میں ہونے والی اس سرگرمی کی آواز سن کر چوکنا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دروازے کی اوٹ سے عائشہ کا یہ روپ دیکھا تو وہیں رک گیا۔ عائشہ، جس کے چہرے پر ابھی کچھ دیر پہلے موت کا سکون اور مایوسی تھی، وہ اب پوری توانائی سے کھانا بھی کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ پورے جوش و خروش سے اس کی خاندانی ہسٹری بھی نکال رہی تھی۔ عائشہ نے ایک بڑا نوالا منہ میں ٹھوسا اور بولنے کی کوشش کی، آنے دو میرے بھائیوں کو، پھر دیکھنا اس کا پیزا کیسے بنتا ہے۔ اس کی اس معصومانہ حماقت اور تیکھے تیوروں کو دیکھ کر ابتسام کے سخت اور پتھر جیسے چہرے پر ایک عجیب تبدیلی آئی۔ اس نے اپنے لبوں کو بھینچنا چاہا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر ہلکی، گہری اور بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس لڑکی کی ضدی اور لڑاکا فطرت اس سنگین ماحول میں بھی برقرار تھی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کی نظر دروازے پر پڑتی، ابتسام نے اپنی مسکراہٹ کو فوراً غائب کیا، چہرے پر وہی پرانا سرد مکھوٹا سجایا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ باہر عائشہ اب بھی روٹی کا آخری نوالا چباتے ہوئے کہہ رہی تھی، بس ایک بار یہاں سے نکلوں، پھر بتاتی ہوں اس پروفیسر کو۔ پچھلے 2-3 دن سے میران مینشن لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ فاطمہ کے لیے یہ چند دن غنیمت ثابت ہوئے تھے۔ اس کا دم گھٹنا کچھ کم ہوا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد پہلی بار خود کو پرسکون محسوس کرتے کمرے سے باہر نکلی۔ کوریڈور میں ملازمہ صفائی کر رہی تھی، جس نے اس دن کھانے کی ٹرے اٹھائی تھی۔ فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا، پورے ہال میں عجیب سا سناٹا تھا۔ فاطمہ نے چند قدم آگے بڑھائے اور اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے عام رکھتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا، تمہارے مالک میران 3-4 دن سے گھر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ ملازمہ نے ہاتھ میں پکڑا جھاڑو روکا اور چونک کر فاطمہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا جیسے وہ مینیجر یا کسی دوسرے ملازم کی موجودگی چیک کر رہی ہو، اور پھر فاطمہ کے قریب آ کر انتہائی رازداری سے دھیمی آواز میں بولی، بیگم صاحبہ، آپ کو نہیں پتہ، یہاں تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ میران صاحب کی چھوٹی بہن عائشہ بی بی وہ اغوا ہو گئی ہیں۔ کیا؟ فاطمہ کے دل کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ جی بیگم صاحبہ، ملازمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ 3 دن سے خان صاحب نے نہ کچھ کھایا ہے نہ سوئے ہیں، وہ بس عائشہ بی بی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ باہر بہت برے حالات ہیں، پولیس اور صاحب کے آدمی دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، پر ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ صاحب کا غصہ اور دکھ اس وقت آسمان کو چھو رہا ہے۔ آپ خدا کے لیے دعا کریں عائشہ میڈم خیر خیریت سے واپس مل جائیں، وہ بہت معصوم ہے۔
ملازمہ کی بات ختم ہوئی تو فاطمہ کے لبوں پر ایک تلخ کاٹدار اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے میران کا وہ زبردستی کا نکاح، اس کا اپنے باپ سے رشتہ ٹوٹنا اور اس مینشن میں لایا جانا یاد آیا۔ اس کا دل جیسے ایک پل میں سخت ہو گیا۔ اچھا؟ فاطمہ نے صرف اتنا کہا اور بنا کوئی ہمدردی جتائے رخ موڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ اب ایک عجیب سی خوشی میں بدل چکی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیتے ہوئے سوچنے لگی۔ تو اب پتہ چلا میران شاہ کہ جب اپنی کوئی عزیز چیز زبردستی چھن جاتی ہے تو کیسا درد ہوتا ہے۔ تم نے میری زندگی برباد کی، مجھے میرے باپ سے دور کیا، اور دیکھو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہی آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب تڑپو تم بھی جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ میران کے غرور کو ٹوٹتا دیکھنے کی